جھوٹے استاد۔ ہمیں جھوٹے استادوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو مسیح کی کلیسیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ جیسے ہی پطرس آتا ہے، جیسے ہم اس کا باب 2 پڑھتے ہیں، پطرس حقیقت میں اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ بہت سے جھوٹے استاد ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو انہیں اس عظیم سچائی سے دور کر رہے تھے جس کی اس نے ان کی تعلیم دی تھی، خصوصاً یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تعلیم کے تعلق سے، اور اس لیے وہ اس موضوع پر بات کرتا ہے، اس پر دماغ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ اور یہاں دوبارہ سے میرے خیال میں ہم اس حقیقت کا مقصد دیکھتے ہیں کہ وہ واپس اپنے یہودی پس منظر پر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پہلے اور دوسرے خط میں اس نے لکھا، کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھا، بہت سے لوگ جو اس خط کو پڑھتے ہیں اس کے یہودی پس منظر سے باہر تھے، اور وہ اس کا حوالہ دیتا ہے، بے شک بہت سے غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو یہودی اور غیر قوم سے ہیں اور وہ یہودیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پرانے عہد نامے میں بہت سے جھوٹے استادوں اور نبیوں کا خاکہ ملتا ہے، اور پھر کہتا ہے جیسے وہ پرانے عہد نامہ میں ملتے ہیں بالکل اسی طرح وہ تم میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور تمہیں سچائی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کی سچائی ہے۔ پھر مزید وہ کہتا ہے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ یہ بہت زبردست الفاظ ہیں، ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اور یہاں پر وہ بالکل یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ یہاں پر جھوٹے استاد ہیں اور اگر وہ جھوٹے عقیدے کی تعلیم دیں گے تو وہ اچانک سے تباہی کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے غلط تعلیم دینے والوں کا انجام عدالت کے روز ہوگا، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور یہ ان کے ساتھ فوراً سے ہو جائے گا، اور اس لیے وہ کہتا ہے اور جو خداوند کا انکار کریں گے اور خود کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے، اور یہ اس روز ہوگا جب خدا کی عدالت ہوگی اور مسیح یسوع آئے گا۔ اور وہ مزید کہتا ہے اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے۔ میرے خیال میں ہم سب کو معلوم ہے کہ کون لوگ جھوٹے نبیوں اور استادوں کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب نئے عہد نامہ میں ترتیب وار درج ہے۔ پطرس حقیقتاً اس کے لیے پریشان تھا جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ اب پطرس ایک بار پھر پرانے عہد نامے میں سے ایک مثال دیتا ہے اور وہ اپنے یہودی پس منظر کو پیش کرتا ہے، اور وہ ان یہودیوں کو لکھتا ہے جو اب مسیح کے پیروکار ہیں۔ پطرس نوح کے دور کا حوالہ دیتا ہے جب اس نے کشتی تیار کی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب نوح کشتی بنا رہا تھا تو جھوٹے نبی اس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ اسی طرح وہ تقریباً 120 سال تک یہ سلسلہ دیکھتے رہے۔ پھر وہ سدوم اور عمورہ کا حوالہ اسی باب میں دیتا ہے، اور عدالت کی بنیاد اس بات پر ہوئی کہ جو کچھ ان شہروں یعنی سدوم اور عمورہ میں سکھایا گیا اور جس پر عمل کیا گیا، اور اس لیے وہ یہ مثال استعمال کرتا ہے اور جھوٹے نبیوں اور استادوں سے ہوشیار رہنے کا کہتا ہے۔ اب غور و فکر کے لیے اس تعلق سے ایک سوال ہے، ان جھوٹے استادوں کی کچھ مثالیں دیں جو آج کل بڑی ہوشیاری سے کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں سوچا تو میں نے بہت مخصوص طریقے سے خیال کیا۔ میں بہت سے نام لے سکتا ہوں مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ میں کچھ عام فہم خیال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ بڑی دھیان سے سن رہے ہیں تو کچھ نام سوچنے کی کوشش کریں۔ جھوٹی پیشن گوئیوں کے بارے میں سوچیں جو آج ہو رہی ہیں، یا جھوٹے استادوں کے بارے میں اس کو 2 مخصوص طریقوں سے پیش کرنے والا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جسے ہم علم الہی کی آزادی تھیولوجیکل لبرلزم کہتے ہیں۔ تھیولوجیکل لبرلزم اس کا ماننا ہے کہ یہ ایک انسانی کتاب ہے جس میں بہت سے اچھے اسباق موجود ہیں، مگر یہ خدا کی طرف سے نہیں، جبکہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ وہ یسوع کی الوہیت کو بھی نہیں مانتے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ بہت سے اچھے لوگوں میں سے ایک اچھا انسان تھا۔ وہ یہ تعلیم دیں گے کہ وہ ایک اچھا استاد ہے، مگر وہ یہ ہرگز نہیں بتاتے کہ اس نے اپنے بارے میں کیا کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کلام کے منکر ہیں، کیونکہ انہوں نے کلام سنا تھا، انہیں یہ کہنا تھا اور نتیجہ خاص کرنا تھا کہ یسوع مسیح ایک اچھا انسان تھا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے بارے میں کہا۔
ورنہ وہ بھی جھوٹا نبی شمار کیا جاتا، اور اس لیے وہ اس جھوٹی تعلیم کی وجہ سے اس کی دوسری آمد کو نہیں مانتے، وہ اس کا کنواری سے پیدا ہونا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ دراصل وہ من گھڑت کہانی کہنے کے لفظ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباق اس من گھڑت کہانی سے ملتے ہیں، اور اس لیے آپ کے پاس جھوٹے نبی اور استاد ہیں۔ اگرچہ وہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں تو بھی وہ جھوٹے استاد ہیں۔ وہ گناہ کے ابدی نتائج کو نہیں مانتے، دراصل وہ گناہ کو مانتے ہی نہیں، اور اس لیے بنیادی طور پر سوال کا جواب یہ ہے کہ آج بھی بہت سے جھوٹے استاد اور نبی موجود ہیں، اور ہمیں ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے۔ پطرس کے سارے خط کا اطلاق آج ہم پر بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسری قسم یہ ہے جسے ہم بدعت اور ازم کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ لفظ کہانیاں یا جملے کہانیاں تیار کی جاتی ہیں اور بدعت اور ازم میں ترتیب دی جاتی ہے، اور اگر آپ ان کی بڑے دھیان سے اسٹڈی کریں، افراد کہانی تیار کرتے ہیں اور اس کو سچائی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جو چیز اسے لطیف بناتی ہے وہ کلام سے لیتے ہیں، لیکن وہ اپنا مزاج، اپنے خیالات اور اپنی تجاویز شامل کرتے ہیں، اور ویسے ان میں سے زیادہ تر فرقے اور ازم ایک فرض سے شروع کیے گئے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے، جبکہ کلام مقدس پطرس یا صرف پولس پر مبنی نہیں ہے، لیکن اس میں یوحنا، یہودا اور دوسرے رسول اور پرانا عہد نامہ بھی شامل ہے۔ حقیقت میں کلام مقدس کے بہت سے مصنفین ہمیں ایک ہی طرح کا بنیادی پیغام دیتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی آپ کسی ایسے شخص کو ملیں جس نے کوئی کتاب تحریر کی ہو اور وہ کہے کہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، تو اس سے خبردار رہیں۔ خدا اپنے آپ کو ایک فرد کے وسیلے سے ظاہر نہیں کرتا۔ اس تعلق سے کلام مقدس کے بارے میں سوچیں کہ کتنے مصنفین کے وسیلے سے کلام خدا ہم تک پہنچا، اور بہت سی بدعتیں ہیں۔ حقیقت میں وہ جھوٹی تعلیم دے رہے ہیں، اور انہوں نے بائبلی سچائی میں بہت کچھ شامل کر دیا ہے۔ وہ انکار کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے تثلیث کا انکار کرتے ہیں، جس کا پطرس کے اس خط میں حوالہ ملتا ہے، جیسے کہ وہ اس کا حوالہ دیتا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کی کہانیوں کی بات آتی ہے تو کچھ نام نہاد انجیلی مناد ہوتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سچے ایماندار نہیں ہیں، لیکن میں نے انہیں کہانیاں سناتے ہوئے سنا ہے، جیسے کہ خدمت، معجزات، رونما ہونے کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں اور شفائیں، اس طرح کے بہت سے مظاہرے۔ عزیزو، یہ کہانی بنانا بہت آسان ہے، اور ان سب کے پیچھے بڑے مقاصد پیسہ ہے۔ اگر میں عدالت کرنا ہرگز نہیں چاہتا، اگرچہ وہ لوگ بہت سی کہانیاں، بہت سے ڈرامے اور بہت سی دولت ایسی کہانیاں بنا کر اکٹھی کرتے ہیں، اور اس لیے نتیجتاً میرے خیال میں ان سب کے لیے ایک خاص پیغام یہ ہے کہ جو کلام مقدس کے ماننے والے ہیں کہ آئیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ سچ بولیں، ورنہ ہم بھی جیسے جھوٹے نبی ہیں اسی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پطرس ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے ہی بیان نہیں کر رہا، اور آج اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن یہ بہت خاص بات ہے کہ ہمیں سچائی پر قائم رہنا ہے، کیونکہ سچے نبی ہمیشہ سچ پر مبنی بات کرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یسوع نے خود کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس لیے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس اصول پر چلنا ہوگا۔ اس لیے میں اسے دہراؤں گا، ہمیں جھوٹے استادوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو مسیح کی کلیسیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔